अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सबके लिए एपिसोड 32 नावल तेरे नाम पे मर जाऊं बाय अस्मा मिर्ज़ा। तो आज के एपिसोड बहुत 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 ही ज़्यादा स्पेशल है, और जैसे ये वीक की आखिरी एपिसोड है तो धमाकेदार भी है। तो सब काम छोड़ दीजिए, मैं आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। इतने बड़े होकर भी वही बच्चों की तरह रोना है तुम्हारा। मुझे भी रुला दिया। उफ, ये बताओ ये आग लगी कैसे? मुझे लगता है मैंने गैस खुली छोड़ दी। वो मेड आजाद वो मर गई। वो अभी रोते चेहरे को संभाल ही सकी कि मेड का सोचते फिर आंखें आंसुओं से भरने लगी। आजाद ने इसे पकड़कर अपने सीने में जैसे भींच लिया। अंदाज में बेपनाह डर हल्को रहा था। ये आग जिसने लगाई है वही इस मेड की मौत की सजा सहेगा। तुम परेशान मत हो, मुजरिम को सलाहों के पीछे पहुंचाऊंगा। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, पर सुकून हो जाओ। वो उसका रोना अभी देखता तो शायद दिल थम जाता। तभी नाजली ने अपने आंसू जिससे हल्क में दबाए। वो यूं इससे लिपटी थी जैसे कोई बच्चा डर कर किसी मानूस इंसान के दामन से लिपट जाए। वो हतल मकदूर कोशिश कर रही थी कि ना रोए, पर मेड की मौत उसका दिल काट रही थी। वो मेड उसकी वजह से आजाद ने वहां बुलवाई थी, और बेचारी बेमौत मारी गई। आजाद ने उसे अपने साथ लिए बाहर का रुख किया तो वो डर कर चेहरा उसके सीने में छुपा गई। आओ गाड़ी में बैठो, मैं आलियान को इन्फॉर्म करूं कि तुम ठीक हो। तुम उसके साथ चली जाना, मैं यहाँ सब निपटा कर सुबह मिलूंगा तुमसे। आजाद ने उसे लाकर गाड़ी में बिठाया और खुद भी दूसरी तरफ ही आकर बैठा। आलियान का नंबर मिलाने लगा, जो इस वक्त दूसरे रूम में शावर लेकर निकला था। आजाद की कॉल पर जल्दी से कॉल पिक की, क्योंकि उसके बाहर आने तक आजाद 6 बार कॉल कर चुका था। जबकि आजाद ने आग के बारे बताया तो आलियान के चेहरे पर भी जैसे परेशानी और तकलीफ उतर आई। वो ठीक है चाचू? आजाद ने घबरा कर पूछा। तो आजाद ने अपना हाथ पकड़कर बच्चों की तरह सर नफी में हिलाती नाजली को देखा, जिसका काला चेहरा देखे वो ना चाहते हुए भी मुस्कुराया, क्योंकि वो कार्टून लग रही थी। हाँ तुम आओ ना, इसे लेकर जाओ। मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचाने का सारा प्रोसेस करने के बाद आऊंगा मैं। आजाद ने मजीद कहा तो आलियान ने फौरी निकलने की इत्तला दिए राब्ता तोड़ा। पर नाजली ने उसे कॉल बंद करता देखा तो आगे सिरक कर उसकी बाजू से लग गई। मुझे अकेला मत छोड़ो, अब मैं अकेले क्या करूंगी जाकर, तुम भी चलो मेरे साथ। वो आजाद का चेहरा डुबडुबाई आंखों से तकती रूहान सी हुई। अभी वो डरी हुई थी, बहुत ज्यादा खौफजदा और घबराई हुई थी। आजाद ने उसकी मिन्नत का कोई जवाब ना देते डैशबोर्ड ड्रॉ ओपन किया और बाहर रखे टिश्यू वेट वाइप से 2 टिश्यू निकाले। नाज़ली हनूज दम साधे उसके बोलने की मुंतजिर थी। वो अब तक आंखों में नमी भरे उसे देख रही थी कि वो चुप चुप सा सीधा दिल को काट रहा था। वहाँ एदा है, तुम अकेली नहीं हो, ये सब मैं समेट कर आ जाऊंगा। तुम नहीं चाहती कि इस बेकसूर मेड के कातिल को जल्द से जल्द सजा मिले। इस सब को समेटने और संभालने के लिए मेरा भी यहाँ होना जरूरी है। आजाद ने नरमी से उसके चेहरे पर झूलते चिपके बेतरतीब बाल हाथ फेरते हटाए तो नाजली ने रोते हुए सर इस बात में हिलाया। उसकी आंखें सुर्ख थी, आंसू बेशुमार दबके हुए थे, जिन्हें वो जबरन आंखों में कैद किए हुए थी। आजाद ने वो टिश्यू वाइप लेते उसकी गाल पर फेरते वहां फैली स्याही मिटाने के साथ इन रंजीदा आंखों में देखने की गलती कर दी कि उसका अपना दिल अभी बेहद कमजोर हो रहा था। नाजली पर आती आंच का सोच कर ही जो तकलीफ अंदर भरी, उसके आसार अब तक कायम थे। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि पूरी हवेली जला दे? अगर मैं वहां कमरे में होती तो जल। वो भीगी सांस खींचती मजीद बोल ना सकी, क्योंकि आजाद ने उसके होंठों पर अंगूठे की पोर जमा दी।
وہ ایسا سن بھی نہ سکتا تھا۔ اس کا یوں نازلی کو خاموش کروانا اس لڑکی کو تڑپا گیا۔ یہ سب تمہارے لیے ہی تھا، آگ وغیرہ، اور اس کے پیچھے جو ہے اسے سچ میں اب جلنا ہوگا۔ پتہ نہیں کوئی نیکی کام آئی کہ تم وہاں سے نکل گئی۔ میں ایک سانس بھی نہیں لے سکتا اب تمہارے بغیر۔ وہ درد میں تھا پر وہ اسے درد میں برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ اسے تکلیف ہوئی کہ اس نے آزاد کو افسردہ کرتے ڈرا دیا ہے۔ ہاں تبھی وہاں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ کیوں سانس بند نہیں ہوئی تمہاری جب روم جلا دیکھا تم نے؟ کوئی کسی کے بنا نہیں مرتا آزاد یلدرم، جیسے میں نہیں مری۔ بس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں درد ہونا ختم ہو جاتا ہے، ہم درد کے عادی ہو جاتے ہیں، ورنہ مرتا ہر کوئی اپنی موت ہی ہے۔ وہ حقیقت پسند تھی اور آزاد بھی تھا، لیکن اس وقت اسے ضروری لگا وہ نازلی کو بتاتا کہ کچھ چیزیں موت سے بھی بری ہوتی ہیں۔ ساری حقیقت پسندی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑے اپنے کشادہ مضبوط سینے پر رکھتا خزن بری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا، جس کا پورا وجود اس بھاری دھڑکن نے جکڑ لیا۔ ٹھیک کہا تم نے، کوئی کسی کے بنا نہیں مرتا پر زندہ بھی نہیں رہتا۔ کہ میرا دل واقعی رک گیا جب وہ کمرہ جلا دیکھا۔ تسلی اور یقین اللہ پر تھا کہ وہ اتنی مشکل سے ملی میری راحت کو مجھ سے یوں نہیں واپس لے گا۔ اسی یقین نے میری سانس بند نہیں ہونے دی، ورنہ محسوس کرو میرے دل کی حالت نازلی، میں واقعی بہت ڈر گیا تھا۔ تم نہیں تو کیا رہ جاتا میرے پاس؟ کچھ بھی نہیں، اپنا آپ بھی نہیں۔ وہ اس کے دل کی سست روی پر تڑپی، دکھی ہوئی، پھر اس شخص کے ہر لفظ پر مر مٹی۔ محبت میں اتنے سالوں بعد بھی وہ شخص اول دن سا ڈٹا تھا۔ یہ خوش قسمتی تھی کہ وہ اب بھی آزاد کے دل پر پوری شان سے قابض تھی۔ مان گئی، بس تنگ کر رہی تھی تمہیں۔ کبھی یہ دل سست نہ ہو میرے ہوتے، بس اداس نہیں ہو۔ دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا دھوئے میں نہا گئی۔ اس کی خیر ہے، بھوتنی تو نہیں لگ رہی نا؟ وہ اب بھی ویسی ہی نٹ کھٹ تھی۔ اب بھی آزاد کی اداسی کو دھول چٹا گئی۔ آزاد نے واپس ان وائب سے اس کے خوبصورت چہرے کو صاف کرنا شروع کیا۔ لگ رہی ہو میں ڈر رہا ہوں اس بھوتنی سے۔ وہ ہاتھ ہلانے کے ساتھ زبان بھی ہلا رہا تھا، جس پر وہ پھر سے روحاں سی ہوئی۔ ایسے پیارے مت لگو، پچی سلپ ہو جائے گی میری۔ نازلی نے حیاسی آنکھوں میں سمیٹے نظریں جھکائیں تو آزاد نے آسودگی سے اس کی پیشانی چومی۔ نازلی کے ڈرے تڑپتے دل کو قرار ملا جو شاید اسے شدت سے درکار تھا۔ I love you، آزاد کی آواز یہ کہتے لرزی، اور نازلی کا دل، وہ آس سے اسے تکنے لگی۔ یہ کہنے کی عمر گئی، اب تو مجھے شرم بھی نہیں آئی یہ سن کر جیسے لڑکیاں ایسے اظہار پر سرخ روح ہوتی ہیں۔ وہ فرصت سے اپنا منہ صاف کروانے کے لیے چہرہ ادھر ادھر کرتی بڑبڑائی۔ آزاد نے ایک ہاتھ سے اس کی تھوڑی ہولڈ کی تھی اور دوسرے سے وہ اس کے چہرے کی ساری سیاہی مٹانے میں کامیاب تھا، اور اسی بہانے اس نے نازلی کو جی بھر کر دیکھ بھی لیا۔ مت شرماؤ، بس مجھے یقین کرنے دو تم ٹھیک ہو۔ آزاد نے وہ میلا وائب وہیں ڈسٹ بن میں تھرو کرتے زور سے نازلی کو گلے لگایا۔ شدت ایسی تھی کہ وہ خود بوکھلا سی گئی۔ وہ مضبوط کسرتی مسز مین اسے مار دینے کے در پر اترا لگا۔ ٹھیک ہوں آزاد، تم بہت ٹائٹ ہگ کرتے ہو، میری ہڈیاں کان پکڑ کر معافی مانگ رہی ہیں، رحم کرو ان پر خدارا۔ وہ گلے لگنے سے گھبراتی اس کی گرفت سے نکلتے منمنائی تو آزاد نے اسے خشمگی آنکھوں سے تکتے گھوری دی۔ یہ سب سے کم ٹائٹ ہگ تھا۔ جب ہمارے نکاح کے بعد میں نے تمہیں ہگ کیا تھا تب تو تم نے چوں چاں نہیں کی تھی، اب کیا تکلیف ہے؟ وہ سچ میں برا منا گیا۔ اس لڑکی میں ذرا جو رومانوی کیڑے برآمد ہوئے ہوں۔ تب تم تھے بھی تو کانگڑی سے، پھونک مارنے سے اڑنے والے۔ تب والے آزاد اور اب والے آزاد میں فرق دیکھو، اور پھر میری طرف دیکھو۔ تم کار سے ٹرک بن گئے پر میں تو ویسی ہی نازک مسکین سی ڈگی ہوں ابھی بھی۔ ایسی مثالیں بس یہی عورت دے سکتی تھی۔ آزاد الجھا نہ ہوتا
तो अभी सर पकड़ कर पीटता। कैसी नॉन जज्बाती औरत हिस्से आई है। या अल्लाह मुझे सब्र दे। वो फूंक सा मारता गहरा सांस भर गया तो नाजली फिर से उसके सीने लगकर बैठी। नाजली के कांपते वजूद पर वो जैसे सारी हफ्की झटके उल्टा फिक्रमंद और परेशान हुआ। डर लग रहा है मुझे। नाजली की आंखें फिर भरने लगी। वो अंदर से इस वक्त बेहद टूटी थी। डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। आजाद ने इसे भरपूर अपने होने का यकीन दिलाया तो सर उठाए भीगी आंखों से इसे देखने लगी। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। नाजली ने अपना कपकपाता हाथ उठाते आजाद के चेहरे से लगाया तो वो आसूदा सा हुआ। सुकून उसकी रग रग में उतरा। वो बस आलियान का मुंतजिर था ताकि अपनी कीमती मता उसके हवाले करके इस हांदे का चैप्टर क्लोज करे। पर इसे मुराद की भी फिक्र थी कि अगर हांदे अरेस्ट होती है तो वो सब छोड़ छाड़ अनकरा ना आ जाए। वो भले आज़ाद और खुद मुख्तार था पर वो नाजली से ज़्यादा आज़ाद से अटैच था। लेकिन फिर भी हांदे उसकी सगी माँ थी, तभी आज़ाद फिक्रमंद था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो एदा ने टेरेस पर खड़े होते ही गर्दन घुमाई। आलियान अंदर झांका तो एदा जल्दी से पलटकर रूम में आई। मैं नाजली को लेने जा रहा हूँ। हवेली में इस हांदे ने आग लगवा दी, पर शुक्र है नाजली ठीक है। वो आए तो संभाल लेना उन्हें। यकीनन डरी हुई होंगी क्योंकि मेड की मौत हो गई जलकर जो चाचू ने नाजली के लिए हायर की थी। ये सब सुने एदा का पहले से गमजदा दिल और कट गया। आंखों में जैसे नमी उमड़ने लगी। ओ मेरे खुदा, इस हांदे को उठा ले। मनहूस औरत। शुक्र है हालत ठीक है, मैं संभाल लूंगी, आप ले आए उन्हें। एदा ने फिलहाल अपनी तकलीफ बयान ना की क्योंकि इसे लग रहा था वो पहले ही आलियान को नाराज कर चुकी है। मैं आता हूँ, अभी नाजली से हांदे के बारे डिस्कस नहीं करना, चाचू खुद बताएंगे उन्हें। आलियान ने ताईद में सर हिलाते वापस बाहर का रुख किया तो एदा पीछे ही बाहर आई। आली और जाते जाते रुका और बेबस अंदाज में सांस खींची कि लड़की इम्तिहान पे इम्तिहान ले रही थी। कहो। वो रुककर पलटा तो वो उसके सीने के बेहद पास चली आई और दोनों हाथ आलियान के मजबूत और कुशादा सीने पर रख लिए। मुझसे नाराज मत हो, आप मेरे लिए इस पूरी दुनिया में सबसे अहम हैं। जो बुरा लगे कह दिया करें, और मैंने आपको बहुत परेशान किया उसके लिए सॉरी। वो यूं बेतकल्लफी दिखाकर बस आलियान का गुस्सा हवा में उड़ाना चाहती थी, पर उसे क्या खबर, वो तो उसका आली पुकारते ही उड़ गया। मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, ना तुमने मुझे परेशान किया, बस तुम्हारा मुझ पर यकीन कमज़ोर है, इसने दुख दिया। मैं खुद को तुम्हारी डाल कह ही नहीं रहा, बनकर भी दिखाऊंगा, इसलिए परेशान मत हो। तुम भी बहुत अहम हो मेरे लिए। सोचो अहम ना होती तो मैं अपना कमरा तुम्हें थोड़ी देता, अपनी सीक्रेट क्रिंज बुक्स का राज थोड़ी बताता। ऐसी चीज़ें तो उनके लिए होती हैं जो हमें हमारा आईना या अक्स लगते हैं। उसके हाथ पकड़कर अपनी गर्दन के पीछे बांधता नरमी से इसे अपने हिसार में भर गया। वो लगभग इसी के बराबर ही आती और जब बेड़ियां उठा लेती तो फिर आलियान यल्दरिम की आंखों के सितारे बराह रास्त छू लिया करती थी। मुझे पता है, बस आप मुझसे कभी दोबारा फॉर्मल नहीं होइएगा। ऐसे लाड से बात किया करें वरना मैं रूठ जाऊंगी। वो रुहासी हुए मिनमिनाई जबकि आलियान ने अपना हिसार देखा, फिर दोनों के सीने के ना होने जैसा फासला। ये लाड तो कहीं से भी ना था। ऐसे ये लाड तो नहीं है। वो जता गया तो एदा ने जल्दी से अपने हाथ हटाए और इससे जरा फासला बना गई। आलियान महसूस मुस्कुराया कि एदा को खुद होश ना था वो किस तरह का आलियान के करीब रुकी थी। सॉरी, मैं हाला वाला लाड आपको कर बैठी। परेशान होना तो माइंड जगह पर नहीं, आप जाएं और लेकर आए उन्हें। वो जल्दी से हड़बड़ा कर कहे तेजी से कमरे में भाग गई और आलियान इतनी जहनी कशीदगी बढ़ाती सिचुएशन में भी इस लड़की की बदखवासियों पर मुस्कुरा दिया। खैर वो उसके बाद फौरी निकल गया।
آلیان نے اپنے گارڈز کو ساتھ ہی رہنے کا کہا، جبکہ مزدور خاندان کے لوگوں کی گاڑی بھی آلیان کے پیچھے ہی تھی، مگر اس نے بہت چالاکی سے ان کا دھیان بھٹکایا۔ جب تک آلی پہنچا وہاں کافی کام سمیٹا جا چکا تھا۔ پولیس کے لوگ خاندے کو جا کر اریسٹ کر کے پولیس اسٹیشن لے کر جا چکے تھے۔ اس کے سر پر چوٹ تھی پر وہ ہوش میں آ چکی تھی اور اس سے پولیس کے لوگ انویسٹیگیشن کر رہے تھے، جبکہ آزاد نے نازلی کو آلیان کے سپرد کیا اور خود وہ ان سے اجازت لیے واپس چلا گیا۔ آلیان نے بھی اسے کہا کہ وہ نازلی کو چھوڑ کر آ جائے گا، مگر آزاد نے اسے منع کیا کہ وہ گھر ہی رہے۔ آزاد خود یہ سب ہینڈل کر سکتا تھا، یہاں تک کہ خود برہان بھی اس جلی حویلی کے آنر سے ملنے کی کوشش کرتا رہا تاکہ کنسول کر سکے، مگر آزاد نے ہر ممکنہ کوشش کی کہ وہ کسی آس پاس کے نیبر سے نہ ہی ملے۔ وہاں سے کام ختم ہوتے ہی وہ تھانے نکل گیا، جہاں آلیان نے پہلے ہی آزاد کا انٹرو کروا دیا تھا۔ جن لوگوں نے آگ لگائی ان کی گاڑی کا نمبر سی سی ٹی وی کیمرہ سے پتہ چلا، سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج سے پتہ چلا تھا، تبھی ان کی بھی تلاش شروع تھی اور دوسری طرف خاندے سے بھی تفتیش شروع کی جا چکی تھی۔ جبکہ آلیان واپس یلدرم حویلی پہنچا تو نازلی گاڑی سے باہر نکلنے میں ہچکچا رہی تھی۔ آ جائیں نازلی، آپ کی آفیشل حویلی یہی ہے، آپ کا گھر بھی اور سسرال بھی۔ آلی نے اس کی طرف آتے ڈور کھولا تو وہ افسردہ سی سر ہلائے باہر نکلی اور ایک نظر اس شاندار اور خوبصورت عمارت پر ڈالی۔ بہت خوبصورت ہے، نازلی نے جبرن سی اسمائل دی، اور ابھی وہ دو اندر ہی جانے کا سوچ رہے تھے جب ایدا دونوں کو باہر ہی آتی دکھائی دی اور وہ آتے ہی دوڑ کر سیدھی نازلی سے لپٹی۔ خود آلیان اس مومنٹ پر خفیف سا اداس ہوا، کیونکہ وہ دو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح پر جو دور ہوئی وہ بہت تھا۔ میری حالت ٹھیک ہے نا، آپ پریشان نہیں ہو؟ ایدا نے پیار سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا تو نازلی نے ذرا حوصلے میں رہتے جبرن سی اسمائل دی۔ ایدا، ان کو روم دکھاؤ، ان کا جس روم میں تم ہو اسی کے سامنے والا روم آزاد جا چکا ہے۔ ریسٹ کریں نازلی اور ہر ٹینشن سے آزاد ہو جائیں، اب آپ سچ میں ایک محفوظ جگہ ہیں۔ وہ تینوں ساتھ ہی اندر آئے تو آلیان نے کمرے کی ذمہ داری اپنی ہونہار دوست پر ڈالی، جس نے خوشی خوشی یہ ذمہ داری لی اور نازلی کو اوپر لے گئی، جبکہ آلیان بھی ذرا چاچو سے معاملات ڈسکس کرنے انہیں کال ملاتا وہیں لاؤنج میں چلایا۔ ایدا نے آلیان کے بتائے روم میں نازلی کو لاتے ایک بار پھر زور سے گلے لگایا، اور اس بار شدت و طوالت دونوں بے حد آسودگی سے بھرے تھے۔ تمہاری رنگ؟ ایدا روبرو ہوئی ہی جب نازلی نے افسردہ سی اسمائل دیے اپنی ہتھیلی کھولی۔ ایدا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی جو خوشی کی تھی۔ اف، مجھے لگا اسے بنا علی کو دیے ہی کھو دیا میں نے۔ کیا آپ مزدور حویلی گئی تھی؟ آگ سے کیسے بچی؟ ایدا نے فوراً سے وہ رنگ لیتے فکر و پریشانی سے سوالوں کی برسات کی، جبکہ نازلی نے پہلے گہرا سانس لیا اور پھر وہیں کاؤچ پر بیٹھی۔ ایدا بھی ساتھ ہی بیٹھی۔ ساری تفصیل جاننے کے بعد ایدا کی آنکھیں بھی بھیگی، لیکن نازلی نے ایدا کو ابھی اور اننے کی پلاننگ کا نہ بتایا، کیونکہ ایدا پہلے ہی سے ڈاؤن لگی تھی۔ نازلی چاہتی تھی وہ یہ سب آزاد یا علی کو ہی بتائے۔ اللہ کا شکر ہے آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ آپ کے آزاد کیا کرتے ہو آپ کے بنا؟ بس آپ دو کو اللہ کبھی جدا نہ کرے۔ آپ فریش ہو جائیں، پھر ریسٹ کر لیں، دھویں وغیرہ سے طبیعت بوجھل ہوگی۔ آپ کہیں تو میں آپ کے پاس رہ لیتی ہوں۔ ایدا نے ابھی بھی نازلی کی گردن اور چہرے پر کہیں کہیں سیاہی دیکھی تو پیار سے آفر کی، جس سے نازلی نے فوراً لیا۔ ہاں، آج میں تمہیں علی کے پاس نہیں جانے دوں گی، میرے پاس ہی رہو۔ نازلی نے بچوں کی طرح حق جمایا تو ایدا بے حد پیارا مسکرائی اور نازلی کا ہاتھ بھی چوما۔ ڈن ہو گیا، جائیں فریش ہو جائیں۔ ایدا نے فوراً سے اپنی ساری توجہ اور وقت اپنی اس پیاری سہیلی پلس ماں جیسی ہستی کو دی، جبکہ آلیان تو ویسے بھی یہاں ہو کر بھی آزاد کے ساتھ رابطے میں ہی ساری رات رہنے والا تھا۔ یہ کیا ہے؟ دم گھٹنے پر اچانک اس کی نیند میں ہی سانس رکی تو وہ جاگا۔
پر آنکھیں مندی مندی کھولنے کی دیر تھی کہ اسے اپنے سینے پر موجود وزن کا ادراک ہوا، کیونکہ یہ باران کی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا ثابت ہوا تھا۔ اس نے بند آنکھوں ہی دلارا کے بالوں کی مہک محسوس کی تھی تو گھٹتے دم کو بھول گیا۔ پھر وہ لیونڈر کی تیز مہک، جیسے انہی پھولوں سے گوندی ہو وہ اپسرا۔ باران نے مزید اپنے وہم کو جھٹکنے کے لیے جب ہاتھ بڑھا کر اسے محسوس کیا تو نیند آنکھوں سے دلارا کے یوں بیٹھے بیٹھے اس پر بینڈ ہو کر سونے پر اڑی۔ بے اختیار اس نے دلارا کو اپنی بازوؤں میں بھرا اور اسے آہستگی سے کسی گڑیا کی طرح اٹھاتے، خود پرے کھسکتے، اپنے پہلو میں منتقل کرتے لٹایا تو عجیب سے کمر کے بل کھلنے اور سیدھی لٹائے جانے پر وہ گہری نیند میں ہی کراہتے فوراً سے باران کی خڈی کا گریباں دبوچتی اس کی طرف کروٹ بدل کر سینے کے نزدیک ہوئی۔ اس کا بھاری بھاری سانس لینے کے بیچ آنکھیں سختی سے میچ کر باران کی خڈی کو سینے سے اپنی مٹھی میں دبوچنا دیکھے باران نے ایک نظر دلارا کے چہرے پر ڈالی اور دوسرا ہاتھ پر۔ یہ یہاں کیوں سو رہی تھی؟ اگر میں نہ دیکھتا تو صبح تک کمر اکڑوا لیتی۔ کیا حرکت ہے یہ دلارا؟ وہ ذرا کروٹ بدلے، سائیڈ رکھا فون اٹھا کر وقت دیکھنے لگا تو رات کے 3 بجے تھے۔ پھر فون واپس رکھے وہ اپنے پاس ہی لیٹی اپنی جانب کروٹ کر کے سوئی دلارا کو دیکھنے لگا۔ سر اٹھانے لگا جب اسے سر کے نیچے نرم احساس دلاتا تکیا محسوس ہوا۔ گردن اونچی کرے کاؤچ کی طرف دیکھا جہاں ایک ہی تکیا تھا، جبکہ دوسرا آدھا باران اور آدھا دلارا کے سر کے نیچے تھا۔ دفتن باران کی آنکھوں میں پیار سا سمٹنے لگا۔ وہ بہت سختی سے اس کی خڈی کا کپڑا مٹھی میں بند کیے سو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کی پکڑ دیکھنے سے ہی شدید تھی، پھر وہ اسے بھرپور دکھائی دے رہی تھی۔ باران نے خود بھی کروٹ دلارا کی طرف بدلی، پھر وہ اسے دیکھنے لگا جو نہ جانے کون سے بوجھ دل پر لادے پھرتی رہتی تھی۔ باران نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کاندھے پر رکھتے پھیرا، اس بیچ سے جانے کس تکلیف نے چھوا کہ آنکھیں اذیت سے بھر گئی۔ تم ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، واپس چلا بھی گیا تو دھیان تم پر ہی اٹکا رہے گا۔ آج شام انّے کو سب بتا دوں گا، ہر چیز۔ مجھے لگتا ہے میرا یہاں رکنا تمہارے لیے بہتر نہیں۔ ضروری نہیں میری سوچ درست ہو، پر ابھی یہی لگ رہا ہے۔ وہ اپنی بازو دلارا کے سر تلے رکھے اس کو بھی کمفرٹیبل کر گیا اور خود بھی سیدھا ہوئے لیٹا۔ نہ جانے کیوں پر اسے دلارا کی فکر تھی کہ یوں بینڈ ہونے کی وجہ سے اس کی کمر کا درد بڑھ نہ گیا ہو، اور یہ بازو بھی تبھی دی تاکہ اس کی کمر کو اس کے جاگنے تک دھیرے سے دباتا رہے۔ ہاں، جب ہم کسی کے درد کا سوچ کر دکھنے لگے تو یہ محبت، انسیت و عشق سے بھی بڑے درجے ہوتے ہیں۔ جتنی وہ اس وقت اس کے قریب تھی، ایک مرد بہہ کے بنا نہیں رہ سکتا۔ اس کے اندر کے جذبات جاگ جاتے ہیں، وہ مطلبی ہو جاتا ہے، اسے ایک عورت کا پرکشش وجود ہرا دیتا ہے۔ پر باہودہ باران کو اس وقت اس کے درد کے سوا کسی شے کی ہوش نہ تھی۔ یہ تک نہیں کہ اس کی بے خبری کے کیسے کیسے فائدے اٹھا سکتا ہے، صرف ہاتھ سے چھو کر ہی نہیں بلکہ نظروں کو ذرا بھٹکانے سے ہی۔ پر اس پر ایسی کوئی نظر ڈالنے لائق ہی کہاں بچا۔ جب محسوس کیا وہ درد میں ہوگی۔ مجھے تمہاری بہت فکر ہے، تم بہت بہادر اور مضبوط سہی، پر پھر بھی ڈرتا ہوں کبھی رو پڑی تو تمہیں کون سنبھالے گا۔ میں تمہاری چیخیں بمشکل قابو کر سکا تھا، مجھ میں تمہارے رونے کو سنبھالنے کی سکت نہیں۔ شاید میری واپسی کی وجہ یہ بھی ہے، اول تو ایسا کبھی نہ ہو کہ تم اکیلی پڑو یا بے بس ہو جاؤ، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں جب تم کبھی کمزور پڑو تمہیں مجھ جیسے شخص کا سہارا نہ لینا پڑے، تم اپنا سہارا خود بنو۔ میں تمہاری طرح مضبوط اور بہادر نہیں، میں ایموشنلی بہت ویک ہوں، تبھی ڈرتا ہوں تمہاری معصوم آنکھیں مجھے کسی شر انگیز جذبے میں نہ جکڑ لیں، میری تمہیں دیکھتی نظریں طلب سے نہ بھر جائے، تمہاری فکر کرتا دل تمہاری تشنگی میں نہ پڑ جائے۔ میں ایسا سب نہیں چاہتا،
میں تمہاری زندگی مزید جہنم نہیں بنا سکتا، بہت خود غرضی ہو گئی، پر اب بس، میں تمہاری زندگی کو مکمل ہوتا دیکھوں گا اپنے بغیر، یہی ہم دونوں کے حق میں بہترین بھی ہے۔ وہ اسے آہستگی سے اپنے سینے کی طرف لاتا، ایک بازو اس کے سر تلے رکھے تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی بیک تک لے جائے اس کی کمر دھیرے دھیرے دبا رہا تھا۔ وہ نیند کی وادیوں میں محو بھی سکون کو جی رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے اپنا سب کچھ چھپانے پر لگے تھے، پر ساری فکر محبت طلب عیاں ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر گیا، حرکت کرتا ہاتھ دھیرے دھیرے رک گیا، کیونکہ نیند اس پر دلارا کی طرح مہربان ہوئی۔ یہ رات وہ دو مدت بعد سکون سے سوئے، ایک دوسرے کے وجود سے اٹھتی آسودگی پائی، دل بہت قریب دھڑک رہے تھے، دونوں کا ہر درد دور کھڑا ہاتھ ملتا حسرت سے ان پر اترے چین و قرار کے سائے کو دیکھے سلگ رہا تھا۔ کھڑکی سے جھانکتی نو مولود سی صبح کی نرم انگیز روشنی جھانکنے لگی تھی۔ فضائیوں مدہوش چپ میں گم تھی، جیسے کچھ دیر پہلے ہی بلند ہوتی حمد و ثنا کی آوازیں تھمی ہوں۔ وہ جو رات اس کے سینے کی جانب قریب ہو کر سلائی گئی، اس وقت وہ چہرہ بالکل باران کے چہرے کے روبرو کرے سو رہی تھی۔ وہ خود اسے اپنی بازوؤں میں نرم سا برے گہری نیند میں تھا، پھر جیسے یکدم دلارا کسمس آئی، اس کے ہلنے کے سبب باران کی نیند میں بھی ہلل آیا، اور خدا کی کرنی یوں ہوئی کہ ان دشمن جاں کے جوڑے نے ایک ساتھ اپنی نیند کے خمار میں ڈوبی آنکھیں کھولتے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ خواب کا کوئی خوش بخت ٹکڑا ہی معلوم ہوا۔ کتنی دیر تک وہ دو چپ چاپ دم سادے ایک دوسرے کو ہی دیکھتے رہے، اتنے قریب سے وہ ایک دوسرے کی بھوجل سانسیں اپنے سانسوں کے راستے پی رہے تھے، پھر جسے یکدم ہی وہ خواص میں لوٹی، چہرے پر ہزاروں رنگ لہرائے۔ ساتھ ہی باران کا فون رنگ کیا تو وہ بھی اس سے ذرا دور ہوا۔ فون پر باران کا سرجری ریمائنڈر تھا، جسے دیکھتے ہی وہ فون واپس رکھ گیا، جبکہ دلارا نے اٹھنے کی کوشش کرنی چاہی، پر وہ توازن برقرار نہ رکھنے اور اپنی ہی شرٹ ہاتھ تلے آنے پر واپس باران پر جا گری۔ سنبھل کر باران کے منہ سے بے اختیار نکلا تو دلارا شرمندہ سا ہوئی۔ وہ اتنی چھوئی موئی نہیں تھی، اچھا وزن رکھتی تھی، پرکشش تھی، یوں آ گرنے پر گھبرا گئی، پر وہ شیر آدمی تھا، اس کے مقابلے میں ابھی بھی وہ گڑیا سی نازک ہی تھی۔ آرام سے اٹھو، پھر مت گر جانا۔ باران نے اس بار خود اسے اٹھنے میں مدد کی تو وہ نظریں چرا گئی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ وہ اٹھ کر پیر نیچے لٹکائے بیٹھی، بنا اسے دیکھے سوالیہ منمنائی تو باران بھی نیچے کو کھسکا اور ٹانگیں نیچے لٹکاتے خود بھی اس کے ساتھ بیٹھا۔ تو میرے چیسٹ پر سر رکھ کر بینڈ بیٹھی سو گئی تھی، میں نے سوچا درد نہ ہو تو اپنے پاس لٹا لیا، گھبراؤ نہیں، ایسا ویسا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں نظریں چرانی پڑیں۔ وہ اس کے گرد نرمی سے بازو لپیٹ گیا تو دلارا نے سر اٹھائے، ہارن کھوتے باران کا چہرہ تکتے غائب دماغی عیاں کی۔ تم مجھے جگا بھی سکتے تھے نا، میں بس تمہیں سوتا دیکھنے آئی، پتہ نہیں چلا کب آنکھ لگ گئی۔ وہ شدید بے قرار اور شرمندہ تھی کہ نظریں ملانا دھوبڑ تھا۔ باران نے اسے مزید کچھ نہ بولنے دیا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ سانس تک روک گئی، کیونکہ بس یہی طریقہ تھا وہ اپنا اعتماد بحال کر پاتی۔ تمہیں صفائی دینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ مجھے یقین ہے تم مجھے سوتا دیکھنے ہی آئی ہوگی، یہ بھی جانتا ہوں تمہیں میری فکر ہے۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے لگا، جو سہمی ہوئی اس کے ساتھ لگی تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں سن رہی تھی۔ تمہاری ٹانگ؟ وہ یکدم ہی سر اٹھائے بولی، اب تو درد نہیں ہے، تم بتاؤ درد کیسا ہے، جا کر دیکھو سائیکل شروع ہوا تمہارا یا نہیں، پھر ہم نکلتے ہیں ڈاکٹر کی طرف۔ باران نے یوں کہا جیسے وہ مخالف صنف نہیں بلکہ اس کی ماں ہو۔ تبھی تو دلارا کا دل سا بھر آیا کہ وہ کیوں اس کے اس معاملے میں اس قدر دلچسپی لے رہا ہے۔ میں بعد میں خود چلی جاؤں گی،
ठीक हूँ मैं बारान। वो उसकी बाजू अपनी इतराफ से हटाती उठ खड़ी हुई तो बारान भी उठा और दोनों बाजुओं से पकड़कर से फिर रोकते अपने सामने किया। जिद नहीं दिलारा, वो इस मसले को अपनी मौजूदगी में दिखाना चाह रहा था, पर दिलारा बिल्कुल कंफर्टेबल ना थी इससे ऐसी बातें डिस्कस करने में। जिद तुम कर रहे हो, कहा है ना मैं चली जाऊंगी। तुम अपना आखिरी दिन एंजॉय करो, मेरे मसलों से दूर रहो। वो इस पर बाकायदा चीखी, मगर एक बार फिर बारान के मैसेज पर नोटिफिकेशन आया तो इस बार बैक वक्त दोनों ने फोन स्क्रीन की जानिब देखा। अगेन सर्जरी नोटिफिकेशन था। दिलारा का मूड मजीद बिगड़ा। परसों एक बच्ची की सर्जरी है, इसी का रिमाइंडर है। फ्लाइट वापसी की भी करवा के ही आया था, कल 11 बजे की कंफर्म है। बारान ने इसे नोटिफिकेशन का तफसीलन बताया तो वो अंदर जितना तकलीफ महसूस कर रही थी ज़ाहिर स्मार्ट और लापरवाह रिएक्शन ही दिया। गुड, लेकिन फिलहाल तुम्हारा एक छोटा सा इम्तिहान होगा अभी। मैं फ्रेश होकर आती हूँ फिर बताती। दिलारा ने इसे परे किया और खुद वो अटैच वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। बारान ने भी मुतजस्सिस अंदाज में इसे जाता देखा और अपना फोन लिए वापस लाम लेट हो गया। 10 मिनट तक वो बाहर आई तो अजीब उकताई हुई थी। फ्रेश के साथ वो चेंज भी कर आई थी। अभी भी लूज स्वेटर और टाइट गर्म पजामा पहने हुए थी। शायद कमर दर्द के अलावा उसको ठंड भी लग रही थी। तबीयत ठीक है? बारान ने उससे आता देखा तो उठ बैठा। दिलारा को अब शर्म आ रही थी कि एक बंदा उसके पीछे ही पड़ गया है। जी जनाब, तो आज की एपिसोड इतनी ही। आज मेरे भाई की मेहंदी है, जब ये एपिसोड पढ़ रहे होंगे उस वक्त मैं मेहंदी में बिजी होंगी, मेहंदी डे में बिजी होंगी, तो दुआओं में याद रखिएगा। तो संडे को तो ज़ाहिर एपिसोड नहीं आएगी और संडे को मेरे भाई की बारात है। वलीमा मंडे को है, तो मंडे को मैं एपिसोड देने की पूरी 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 कोशिश करूँगी। तो यहीं से स्टार्ट होगी एपिसोड, बहुत ही स्पेशल वाली। ये मैंने लिखी हुई थी लेकिन मेरा गला इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं इसको पूरी करूँ। तो मिलते हैं फिर अब मंडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।